عید الاضحیٰ قربانی یعنی نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نمازیں اس کی ایک ہی ہیں۔ عید الفطر کے لیے ابتداً جو نیت کی جاتی ہے اور وہ زبان سے کہہ لینا اچھی ہے بات ہے، ورنہ دل میں ہی نیت ہونا کافی ہے۔ بعض اوقات کلمات یاد نہیں رہتے تو اگر ان کلمات کو زبان سے دہرا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دل میں چونکہ نیت ہے عید کی نماز پڑھنے آئے تو نماز ہو جائے گی۔ نیت یہ کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7 زائد 6 تکبیروں کے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7 زائد 6 تکبیروں کے، ٹھیک ہے۔ اب بقیہ نیت وہی منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف پڑھنے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور تکبیر کہتے ہوئے سب سے پہلے جو ہم نماز شروع کرنے کی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھ لیں گے۔ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ آخر تک پوری ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد 6 میں سے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہوں گی اور 3 بعد والی رکعت میں ہوں گی۔ فرق یہ ہے کہ پہلی والی 3 تکبیریں قرآن شریف کی تلاوت کی رات سے پہلے ہوں گی، ٹھیک ہے، ثنا پڑھنے جی ہاں، ثنا پڑھنے کے بعد پہلی تکبیر نماز والی وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کو شروع کیا، ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں شروع ہوں گی۔ اب یہ 3 تکبیروں میں تینوں میں ہی ہاتھ اٹھانے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جانے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی تکبیر ہوئی، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر جانے اور اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کرنی اور دوبارہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ ہوئی 2 تکبیریں۔ اب تیسری زائد تکبیر ہے، اور چونکہ اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع ہوگی تو اب وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے اور نماز کی رکعت شروع یعنی قرات شروع ہو جائے گی۔ قرات چونکہ امام صاحب کرتے ہیں تو امام کے پیچھے مقتدی کو کرنے کی اجازت نہیں، اب خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اب اپنی پوری رکعت کو ادا ہوگی، رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، جی ہاں، پھر دوسری رکعت میں آ گئے۔ پھر اب دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی ہم کھڑے ہوں گے عام نمازوں کی طرح تو کھڑے ہو گئے، اس کے بعد ڈائریکٹ امام صاحب قرات شروع کر دیں گے، بالکل ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے رہیں گے اور قرات ہوگی، سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ اب اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کھول کر اب 3 تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر پہلی تکبیر، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری تکبیر، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہاتھوں کو چھوڑیں گے تیسری تکبیر، اور اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو یہ تو رکوع کی تکبیر تھی۔ تو پہلی رکعت میں 3 تکبیریں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت یعنی قرات سے پہلے ہوں گی، اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں قرات کے بعد ہوں گی۔ اچھا، اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی پہلی رکعت میں آتا ہے اور امام صاحب تکبیریں کہہ چکے ہوئے ہیں اور قرات کے دوران یہ شامل ہوتا ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ اس کی تکبیروں کا کیا؟ جی ہاں، اب یہ آیا ہے تو اس کو ڈائریکٹ اپنی نماز کو شروع کرنا ہے اور پہلی تکبیر کر کے یہ اپنی وہ نماز شروع کریں گے۔ اب اگرچہ قرات شروع ہو چکی ہے تو یہ تینوں تکبیریں کہیں گے، پہلے کہے گا، یہ پہلے تینوں تکبیریں جو زائد تکبیریں، ٹوٹل 4 کہے گا، یعنی ایک تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر تحریمہ، اور 3 تکبیریں زائد کہہ کر پھر یہ امام کے ساتھ قرات میں یعنی امام قرات کر رہے ہیں یہ نماز میں شامل ہو جائیں گے، ہاتھ بھی اٹھاتا رہے گا، ہاتھ بھی اٹھاتا اچھا، رہے گا۔ پہلی تکبیر کے بعد یہ ثنا بھی پڑے گا یا بس اب اس کو تکبیریں کہیں گے؟ اب ثنا نہیں پڑے گا، قرات چونکہ شروع ہو چکی ہے تو اب یہ تکبیریں کہنے کی اجازت ہے، اور یہ ابھی اس کا محل بیان کیا گیا کہ یہ زائد تکبیریں کہنے۔ اچھا، اب یہ قرات بھی ہو گئی اور امام صاحب رکوع میں پہنچ گئے، اب یہ پہنچا ہے جس وقت پہلی رکعت میں پہنچ گیا، پہلی جی جی، تو اگر یہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور یہ ابھی پہنچے ہیں تو اب ایسی صورت میں اگر اس کو ظن غالب ہوتا ہے، اپنا گمان مائنڈ اس کا یہ بنتا ہے کہ ایک بعض اوقات امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی بھی گئے امام نا، تو یہ اس وقت اگر تکبیر کہہ کر اب اس کو ہاتھ تو نہیں باندھ رہے، ٹھیک ہے، تکبیر اس نے کہی اللہ اکبر، یہ نماز شروع کرنے والی تکبیر، اس کے بعد فوراً یہ 3 تکبیریں کہہ دے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا یہ گمان بنتا ہے کہ مجھے رکوع مل جائے گا تو یہ 3 تکبیریں کہہ لے، اور اگر یہ رکوع میں ہی شامل ہو جاتا ہے، اس کا یہ معنی کہ کیونکہ رکوع سے اگر امام اٹھ گیا تو پھر یہ رکعت ہی فوت ہو جائے گی ایک رکعت، تو یا اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ دوسری اس کے لیے مرحلہ یہ ہے کہ یہ رکوع میں چلا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے اپنی نماز شروع کی اللہ اکبر امام کے ساتھ اور رکوع اس نے کر لیا، اب جیسے ہی یہ رکوع میں گیا تو اب رکوع میں تکبیریں کہہ لیں، رکوع میں کیسے کہے گا؟ یعنی امام صاحب پہلے سے ہی رکوع میں موجود ہیں،
یعنی رکوع میں اس نے اللہ اکبر کہنا ہے، یہ اللہ اکبر کیا اس نے رکوع میں اور یہ نماز شروع ہوئی اس ٹھیک کی، ہے۔ امام صاحب رکوع میں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا گمان بنتا ہے کہ میں 3 تکبیریں کہہ لوں گا پھر بھی نماز مل جائے گی، یہ رکعت مل جائے گی، تو تو پہلے پھر پہلی کھڑے کھڑے تکبیریں کہیں۔ کہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ رکوع میں چلا جائے، جیسے ہی رکوع میں جائے گا تو اب رکوع میں جا کر یہ 3 زائد تکبیریں کہہ الفاظ لے، ادا اس میں کریں۔ ہاتھ نہیں اٹھانے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، یہ رکوع کی تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، اس کی جگہ وہ اللہ جی ہاں 3 تکبیریں کہہ لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا پہلی رکعت میں تاخیر سے آنے کی صورتوں میں کیا کرنا ہے۔ جی ہاں، دوسری رکعت میں آ گیا ہے، وہاں قرات ہوئی ہے، اس کے بعد تکبیرات کہی ہیں اور رکوع میں امام صاحب چلے گئے ہیں، اس کی دوسری رکعت بھی گزر گئی ہے، اب یہ کیا کرے گا تکبیرات کا؟ 6 تکبیریں اس کی اب دیکھیں دونوں رکعتیں اگر فوت ہو چکی ہیں، امام صاحب رکوع سے بھی اٹھ گئے تو دوسری رکعت بھی فوت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ امام کے ساتھ جماعت میں تو شامل ہو گیا، لیکن سلام پھیرنے کے بعد یہ جو عید کا پورا طریقہ ہے اسی طرح اس کو پورا پڑھنا ہے، یعنی پہلی تکبیریں بھی اس کو 3 کہنی ہے اور اس کے بعد قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، اور دوسری رکعت یعنی اس نے بھی اپنی رکعتیں کھڑی ہو کر بعد میں جی ہاں، ادا کرنی ہے، تو وہ اس میں اس کو پڑھنی پڑے جو یہ اس کے لیے جس کی دونوں رکعتیں ہی رہ گی، ٹھیک ہے۔ اور تو اس کو مل گئی اور اس کی پہلی رکعت رہتی ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو پہلی رکعت کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہ اس کو پڑھ لے۔ ٹھیک ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔